بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جبکہ دلیل ظنی سے ثابت ہونے والی چیز کو واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نماز عیدین کا حکم ہجرت مدینہ کے پہلے سال دیا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 1134 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اہل مدینہ یہ 2 دن ان کے خاص ہیں، اسپیسیفک ہیں، جن میں یہ کھیلتے ہیں، خوشی کے دن ہیں، تو یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ہم ان میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ قد ابدل لکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ نے ان کے عوض تمہیں 2 اس سے بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کو اس موقع پر عطا فرمائی گئی۔ یہاں پہ ہمارے کچھ دوست سوال کرتے ہیں بڑی دیر سے کہ تم عیدین کی اذان کیوں نہیں دیتے، عید کی اذان کیوں؟ یہ سنیوں سے پوچھیں، یہ اذان کیوں نہیں دیتے عید کی؟ آج تک کسی سنی یا شیعہ نے یا ان کے جتنے بھی آگے سے سب سیکٹس ہیں، کسی نے عیدین کی اذان دی ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، نہیں دیتے۔ اس کی وجہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العیدین کے اندر، بخاری کی حدیث نمبر 960 ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ دونوں سے ابھی فرماتے ہیں، لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اذان نہیں دی جاتی تھی اور آج بھی نہیں دی جائے گی، حضور کے دور میں نہیں تھا، اور اس کی صراحت مختلف مقامات پر موجود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2084 ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھنے گیا، حضور کے ساتھ عید والے دن، فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبۃ بغیر اذان ولا اقامہ، بغیر اذان بغیر اقامت کے نبی علیہ السلام نے عید کا خطبہ شروع فرمایا۔ اور اگلا بڑا مین یہ بات ہے، حضرت عامر، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں، الاذان یوم الاضحیٰ والفطر بدعۃ، یہ بدعت ہے اذان دینا عید الفطر عید الاضحیٰ والے دن۔ اب اس کے اندر واضح طور پہ مینشن ہے کہ یہ بدعت ہے، اس لیے یہ اذان نہیں دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی یہ اذان نہیں دی گئی، صحابہ تابعین کبھی بھی یہ پھر بعد میں اذان نہیں دی گئی۔ اور ہر عید کے اندر یہ طریقہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ دیا جائے گا، جیسا کہ ابھی میں نے صحیح مسلم کی حدیث عرض کی۔ اور سنن ابی داؤد کی 1141 نمبر روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے، نبی علیہ السلام نے عید الفطر والے دن حضور کھڑے ہوئے، فصلی، پہلے نماز پڑھائی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ سے پہلے نماز، بعد میں خطبہ۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1140 ہے، مروان یہ ایک گورنر تھا، حکمران تھا، جس کا کوئی اچھے لفظوں میں تاریخ اس کو یاد نہیں کرتی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کوئی اچھے نہ تھے، اس وجہ سے یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلا، اور اس نے کیا کیا، یہ پہلے تقریر کرتا، خطبہ دیتا، بعد میں نماز پڑھاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی لوگ اس کا خطبہ نہیں سنتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کا یہ کوئی باادب بندہ نہیں تھا، لوگ اس کی تقریر ہی نہیں سنتے تھے، تو یہ اس نے سب سے پہلے یہ برا کام شروع کیا، اس نبی علیہ السلام کی سنت کو بدلا۔ اب سوال ہے مین مسئلہ ہمارے ہاں جو ایک متداول ہے، عیدین کی نماز کا طریقہ اور اس کی تکبیرات کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ہمارے دوست کہتے ہیں صرف صحیح حدیث کو مانیں گے، یہ صحیح حدیث، شرح معانی الاثار کتاب الزیادات کے اندر، باب صلاۃ العیدین کیف التکبیر فیہا، حدیث نمبر 7274 ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، عید والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، فکبر اربعا و اربعا، 4 تکبیریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور حضور نے فرمایا، لا تنسو، یہ بھول نہ جانا، کا تکبیر الجنائز، عید کی تکبیریں ویسے ہیں جیسے جنازے کی تکبیریں ہوتی ہیں، واشارہ باصابعہ، اور انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا، وقبض ابہامہ، اور انگوٹھے کو بند کر لیا، انگوٹھا بند کیا اور 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا عید کی 4 تکبیریں ہوتی ہیں ایک رکعت میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث سنن ابی داؤد کی کتاب الصلاۃ باب التکبیر فی العیدین، حدیث نمبر 1153، علامہ البانی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، شعیب ارناؤت کہتے ہیں حدیث حسن ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے صحبت میں بیٹھنے والے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید ابن ابی العاص، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ ابن یمان، دونوں صحابی جلیل القدر اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں حضرت حذیفہ، ان سے پوچھا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر،
عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کس طرح کہتے تھے؟ ابو موسیٰ شریف فرمانے لگے کہ آقا کریم کان یکبر اربعا تکبیرہ علی الجنائز، جنازے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں بھی 4 تکبیریں ایک رکعت میں کہا کرتے تھے۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بندہ ہاتھ باندھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ پڑھے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ لے۔ یہ 4 ہو گئی، ان میں ایک مین نماز کی 3 زائد تکبیریں ہیں، اور اگلی رکعت میں بندہ جب امام قرات کرے گا 3 تکبیریں کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، چوتھی پہ رکوع میں چلا جائے گا۔ تو یہ 6 زائد ہیں، کل ملا کے 8 تکبیریں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ متعصب فکر اور شدت پسند لوگ وہ پاکستان میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو روایت ہی صحیح نہیں ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک دوست کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں یہ عید کا طریقہ ہے، یہ 6 زائد تکبیریں ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی صحیح کہتے ہیں اور شعیب ارناؤت بھی حسن کہتے ہیں، یہ موجودہ دور کے محققین گزرے ہیں، تو جو بھی ہے انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ سعودی عرب کا فتویٰ آ گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور موبائل پہ اس حدیث کو سرچ کیا اپلیکیشن میں، اور دیکھ کے کہنے لگے میرے موبائل میں تو لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا مزے والی بات ہے، اس بیچارے کے موبائل میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس میں علت کیا ہے، اگر کسی نے یہ ضعیف والا مارا بھی ہے تو کیوں اس نے یہ کہا ہے۔ میں نے کہا جی یہ کیوں ضعیف ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو میرے موبائل میں نہیں آ رہا، بہرحال حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے قرآن و سنت کو مانتے ہیں، آپ تو موبائل کو مان رہے ہیں، میں آپ کو رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ اپنے موبائل کی بات مان رہے ہیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کا حکم دیا ہے، قرآن و سنت کرتے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، یا موبائل کی اپلیکیشن حضور آپ کو دے کے گئے کہ اس سے میری حدیثوں کی تصدیق کروانا۔ ایک بار آپ اپنے ذرا دھیان سے سوچیں، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے فرامین کا فیصلہ اپنے موبائل سے کرتا ہوتا تھا کہ میرے موبائل پہ میرے فرقے کے بانی نے اور میرے فرقے کے بندے نے کیا کہا ہے، یہ حضور کا فرمان سچ ہے یہ جھوٹ ہے، آپ کے فرامین میں اپنے فرقے کے بندوں سے ڈیسائیڈ کرواتا ہوتا تھا۔ یہ جواب دیں گے۔ تو ہر روایت پہ جو اپنے نظریے کے خلاف آ جائے، جو روایت اپنی طبیعت کے خلاف ہو، ٹھوک کے کہہ دیں گے پاکستان کے علماء کہ یہ ضعیف ہے، جھوٹی ہے، اسی تو مانتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 زائد تکبیریں پڑھی۔ اس کے بعد اگلی صحیح حدیث، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، میں کہتا ہوں استادوں کو تو مان لو پہلے، بخاری کو بھی پھر مان لینا۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر کتاب صلاۃ العیدین حدیث نمبر 5687 ہے۔ امام نیموی کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عبداللہ ابن مسعود، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عظیم الجلیل القدر صحابی، پاس حذیفہ ابن یمان، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی بیٹھے ہیں۔ اب 3 صحابہ کی مجلس ہے۔ حضرت سعید ابن العاص، انہوں نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے ان سے پوچھو، وہ فرمانے لگے ان سے پوچھو۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں، یہ جو بیٹھے ہیں یہ عظیم جلیل القدر عالم، بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے پوچھا تو ابن مسعود نے فرمایا یکبر اربعا، 4 تکبیریں کہیں، پھر قرات شروع کر دے۔ یہ جو ہمارے طریقہ ہے وہ طریقہ بھی آ گیا، یکبر اربعا، امام بخاری کے استاد حدیث لکھتے ہیں 4 تکبیریں پھر قرات شروع کر دے، ثم یکبر فیرکع، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، اور پھر دوسری رکعت پہ کھڑا ہو فیقرأ، قرات کرے پہلے، ثم یکبر اربعا بعد القراءۃ، قرات کے بعد 4 تکبیریں، پہلی رکعت کے اندر تکبیریں پہلے کہنی ہیں، دوسری رکعت میں زائد تکبیریں بعد میں کہنی ہیں۔ یہ رسول اللہ کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے طریقہ بیان فرمایا۔ طبرانی معجم الکبیر میں بھی صحیح سند کے ساتھ اس کے زائد الفاظ موجود ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ آخری بات اور بڑی مرکزی بات، ایک خارجی عالم کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ عید والے دن آپ نے بھلا کیا کرنا ہے، جتنے حنفی علماء دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، سنی ہیں، آپ نے ان کو میسج کرنا ہے اور فرقہ وریت کو عروج دینا ہے، ذرا پنگا لینا ہے اور آپ نے آگ لگانی ہے۔ ہر ایک کو کہنا ہے کہ تو نے عیدین میں رفع یدین کیوں کیا، بار بار اللہ اکبر اللہ ہاتھ کیوں اٹھاتا رہا، یہ آپ نے اپنے سارے خاندان کے بندوں سے پوچھنا ہے تاکہ ذرا پھڈا پڑے، ذرا مزید گرم ہو کام۔
یہ ضرور آپ نے کہ خدمت، یہ آپ کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں، وہ اپنے سٹوڈنٹس کی ایک کمرے میں بیٹھے ہیں حضرت صاحب، وہ کنڈی لگا کے اور اپنے سٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی میں یہ ڈیوٹی، یہ بڑا کشمیر آزاد کرانا ہے آپ نے یہ کام کر کے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جی ہم کریں گے۔ تو پھر وہ واقعی وہ کچھ بندوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عیدین میں رفع دین کیوں کیا؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ہے، نماز کے اندر 5 ٹائم کرتے نہیں، عید میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتا دیتے ہیں عید میں کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے اندر نہیں کرتے، اس کی وجہ منسوخ ہو گیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ حدیث مصطفیٰ میں لکھا ہے، یہ دیکھیں طبرانی معجم الکبیر حدیث نمبر 12072 ہے، باب العین، ٹوٹل اس کا میں مکمل ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں، من اسمہ عبداللہ، عبداللہ نامی بندوں کی جہاں لسٹ ہے ان کے اندر عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی احادیث، اور ان سے مکسم نے جو ابن عباس سے روایات کی ہیں ان کا چیپٹر نکال لیں، اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے مطابق حدیث نمبر 12072 ہے۔ حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، امام حیثمی کہتے ہیں حدیث کی سند حسن ہے، صحیح حدیث ہے، اور محدثین کا پیٹ رول ہے، کہتے نہیں پیٹ رول ہے محدث، یہ 2 لفظ بیچاروں نے یاد کیے ہمارے کچھ دوستوں نے، یہ بھی پیٹ رول ہے محدثین کا۔ حدیث حسن سے استدلال اسی طرح ہوتا ہے جیسے حدیث صحیح سے ہوتا ہے، اور حجت اسی طرح حدیث حسن بنتی ہے جیسے صحیح بنتی ہے۔ تمام محدثین نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اب حدیث صحیح ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، 7 جگہوں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، نہیں ہاتھ اٹھائے جائیں گے مگر 7 جگہوں میں۔ ان میں سے پہلی جگہ حین یفتتح الصلاۃ، حین یفتتح الصلاۃ، حین یفتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کی جائے گی، صرف نماز شروع کی جائے گی، اندر نماز کے جو 12 14 بار 10 بار کرتے اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو منسوخ فرمایا۔ اس کو فی الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا اس کے اوپر کہتے ہیں وہ سلام کے بارے میں ہے، اس کے اوپر 1 سال پہلے ڈیٹیل سے میں لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ تو اب اس کے اندر ہے نماز کے سٹارٹ میں رفع دین کرے، اندر کا حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا جب مسجد حرام میں داخل ہو بیت اللہ کو دیکھے صفا اور مروہ پر، اور یہ باقی آگے سارا مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے۔ امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر حدیث نمبر 15993 ہے۔ مطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو لکھا، اور قاضی شوکانی نے تو فتح الذاکرین میں اس حدیث کو لکھا۔ اچھا اب دوسری بات کہ عیدین میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ بات ہے نمازوں میں کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عیدین میں کیوں کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں۔ شرح معانی الآثار کے اندر یہ روایت ہے، اور کتاب الآثار امام ابو یوسف، اماموں کے امام، امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف المتوفی 182 ہجری، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الآثار کے اندر یہ لکھا، حضرت ابراہیم نخی آپ فرماتے ہیں ترفع الایدی فی 7 مواطن، 7 جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے سٹارٹ میں، وفی التکبیر للقنوت فی الوتر، یہ جی وطروں میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کرتے رہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، غالباً ابن ابی شیبہ میں ہے وہ، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وطر میں رفع دین کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا وطروں میں کرے گا تکبیر قنوت سے پہلے، وفی العیدین، وفی العیدین، عید کی دونوں نمازوں میں بھی رفع دین ہوتا رہے گا رفع دین عید میں بھی ہوگا۔ کیوں؟ ابراہیم نخی فرما رہے ہیں یہ نہیں منسوخ ہوا۔ اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات، ہمارے دوست کہتے ہیں یہ کیوں منسوخ نہیں ہوا؟ اچھا یعنی وہ ماننا تو سبحان اللہ، ماننے والی کا تو اچھا یہ کیوں منسوخ نہیں ہوا؟ سوال پہ سوال کریں گے، یہ کیوں منسوخ نہیں ہوا جی؟ اچھا میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتدا میں 2 رکعت نماز تھی، بعد میں نماز کا پراپر طریقہ آ گیا، 4 رکعتیں آ گئی، ظہر عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی آ گئی۔ فرمایا وہ جو 2 رکعتیں تھیں پہلے، ان کی یاد، ان کو بطور یاد سفر میں رکھا گیا، باقی کہ جب تم سفر میں جاؤ گے 2 رکعتیں پڑھو گے، اس سے تمہیں یاد آئے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کسی زمانے میں 2 فرض ہی پڑھا کرتے تھے، اللہ نے کسی زمانے میں 2 فرض رکھے تھے۔ اسی سے استدلال کر کے میں عرض کرتا ہوں عیدین میں رفع یدین جو ہے یہ رب العالمین نے اپنے حبیب کبریا کی ابتدائے زمانہ کی سنت کو باقی رکھا ہے کہ جب سال بعد میرے بندے عید کی نماز میں رفع یدین کریں گے تو انہیں میرے مصطفیٰ کی وہ سنت یاد آیا کرے گی کہ کسی زمانے میں ابتدائے زمانہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اور نارمل نمازوں میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح جامع ترمذی کی حدیث میں 257 کے اندر ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اس طریقے کو بیان فرمایا۔ کہتے ہیں جی پھر 256 میں ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر الگ سے گفتگو موجود ہے میری، اس کے اندر یہ 256 کا پورا تجزیہ اور انالیسس میں نے عرض کر دیا۔